نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله العظيم انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طریقے سے شعبان کا مہینہ رمضان المبارک کے لیے پیش خیمہ اور مقدمے کے طور پر ہے، ایسے ہی یہ مسجد کی یہ رونقیں یہ بھی رمضان کے لیے پیش خیمہ اور مقدمے کے طور پر ہے۔ آج کی رات ایک بابرکت اور ایک فضیلت والی رات ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اس رب کا کتنا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ان لوگوں میں ہمیں چنا جن کے لیے اللہ نے یہ بابرکت رات بطور مقدر اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی تھی۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں شکر ادا کرنا چاہیے۔ میری اور آپ کی نگاہوں میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں، کئی ملنے ملانے والے، جاننے والے، رشتہ دار، عزیز اقربا، آفس میں کام کرنے والے، کاروبار ساتھ کرنے والے جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے، لیکن یہ سال، یہ شب برات، یہ موقع آج آیا لیکن وہ ہمارے درمیان نہیں۔ کوئی کسی مہینے میں چلا گیا، کوئی کسی وجہ سے چلا گیا، کوئی کسی عنوان کے تحت اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ بہترین رات اور بہترین موقع اور بابرکت یہ گھڑیاں اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ اس کی ہمیں قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرما اور غیر معمولی طور پر اللہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ قمری تاریخ کے اعتبار سے آج 15 تاریخ ہے اور یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ دو الفاظ ہیں، ایک ہے شب، دوسرا ہے برات۔ شب کسے کہتے ہیں؟ رات کو کہتے ہیں۔ اور برات کسے کہتے ہیں؟ نجات کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ نجات کو۔ شب برات، نجات والی رات۔ یہ رات کیا ہے؟ نجات والی رات۔ پورے احادیث مبارکہ کے ذخیرے کے اندر تقریباً 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے ہیں کہ جن سے اس رات کی فضیلت سے متعلق احادیث جو ہے وہ مروی ہیں۔ اس رات کی کیا فضیلت ہے اور اس رات پر کیا انعام ملتا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کا جو بستر مبارک تھا اس پہ میں نے آپ کو نہیں پایا، اور میں حیران ہوئی کہ رات کے اس پہر آپ کہاں ہیں؟ گھر میں بھی نہیں ہیں۔ میں نے دیکھا اور باہر نکلی، میں نے دیکھا کہ آپ کے حجرے کے سامنے جو قبرستان ہے وہ قبرستان کیا ہے؟ جنت البقیع۔ میں نے دیکھا کہ آپ اس جنت البقیع کے اندر ہیں اور وہاں تشریف لے کر گئے ہیں۔ تو میں نے آپ سے یہ دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی رات اور آپ یہاں پر معمول سے ہٹ کر، پہلے تو کبھی آپ کو اس رات میں ہم نے اس جگہ پہ آپ کو نہیں دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ یہ رات کتنی بابرکت رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنے بالوں کی بقدر اللہ لوگوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ مؤرخین اور محدثین اس بات کی تحقیق کے بعد یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ عرب کے اندر یہ جو قبیلہ بنو کلب تھا اس کے پاس بکریاں بہت تھیں۔ ہر کمیونٹی کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے نا کہ جی اس برادری کے لوگ بہت زیادہ سخی ہیں،
اس برادری کے لوگ بہت زیادہ بہادر ہیں، یہاں کے رہنے والوں کے اندر سخاوت بہت زیادہ ہے۔ یہ جو قبیلہ تھا، قبیلہ بنو کلب، ان کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کے پاس بکریوں کے بہت ریوڑ تھے، بہت اللہ پاک نے ان کو جو ہے نا وہ بکریوں سے نوازا تھا، کئی سو بکریاں ایک آدمی کے پاس ہوتی تھیں۔ تو فرمایا کہ جتنی بکریاں قبیلہ بنو کلب کے پاس ہیں اور ان کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں، اللہ تبارک و تعالی اتنے بالوں کی بقدر اللہ پاک لوگوں کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ ایک بکری ہو نا، ایک بکری اس کو کھڑا کر کے انسان اس کے بال گننا شروع کرے، گن سکتا ہے؟ ان گنت بال ہیں، یہ شمار ہی نہیں کر سکتا نا۔ چاہے کہ ایک بکری کے علاوہ کئی بکریاں ہوں، پورے کے پورے ریوڑ ہوں، اور ان ریوڑوں کے جسم پر جو بال ہیں اس کی کون انسان جو ہے وہ تعداد مقرر کر سکتا ہے اور اس کو شمار کر سکتا ہے؟ معلوم کیا چلا؟ معلوم یہ چلا کہ لا تعداد لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اس رات میں اللہ تبارک و تعالی مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیتے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی یہ اس بات کا فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ جی آئندہ سال ان لوگوں نے اب بس اللہ کے پاس جانا ہے، ان کے موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اب ایک آدمی سوال کر سکتا ہے نا کہ جی ہم نے تو یہ سنا ہے کہ انسان کی پیدائش کے وقت ہی لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے کب آنا ہے، تو اس رات میں لکھنے کا کیا مقصد ہے؟ ایک تو ہوتا ہے کہ پیدائش کے وقت میں لکھ دیا کہ اس وقت میں، اس گھڑی میں، اس دن میں ہی ہمارے پاس آ جائے گا، اور اس رات میں اس کا وہ وقت وہ فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے کہ جی یہ لے لو، یہ پورے سال کی، اگلے سال کا پورا یہ آپ کا شیڈول ہے، اب آپ نے ان پر کام کرنا ہے اور ان کو ہمارے پاس لے کر آنا ہے۔ ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے اعمال کو آسمانوں کی طرف اٹھاتے ہیں۔ اب اس رات میں جو آدمی رو رہا ہو، دھو رہا ہو اور اللہ کے آگے گر گڑا رہا ہو، تو اس کا رونا، اس کا دھونا، اس کا یہ عمل یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ اور اللہ بچائے اگر کوئی آدمی اس رات میں بھی لغویات میں لگا رہے، وہ چیزیں جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ان چیزوں میں لگا رہے، اللہ کی نافرمانی کرتا کرتا تھکا نہیں، اس رات میں بھی اللہ کی نافرمانی میں لگا ہے، تو کس طریقے کا اعمال نامہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا؟ تو اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بہت ساری روایات ایسی بھی ہمیں ملتی ہیں کہ جس میں یہ بات مذکور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات کا آخری پہر آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، کون ہے مغفرت طلب کرنے والا، صحت طلب کرنے والا، کون ہے جو اپنی ضروریات ہمارے سامنے رکھے، ہم اس کی ضروریات کو پورا کریں۔ ان راتوں میں اور اس رات میں ایک فرق یہ ہے، اور راتوں میں، بقیہ راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ صرف رات کے آخری پہر میں آتے ہیں، اور اس رات میں جو ہی رات شروع ہوئی، رات کب شروع ہوتی ہے؟ رات 2 بجے، 2:30 بجے، مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے۔ مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے۔ شہر کراچی والوں کی رات 12 بجے کے بعد شروع ہوتی ہے، لیکن اسلامی اعتبار سے رات جو شروع ہوتی ہے وہ مغرب کے بعد شروع ہوتی ہے، اور رات کب ختم ہوتی ہے؟ صبح صادق کے وقت میں رات ختم ہو جاتی ہے، اور ہماری جو رات اور رات والی نیند جو ختم ہوتی ہے وہ صبح 12 بجے ختم ہوتی ہے۔ شریعت کا کیا مزاج ہے اور ہمارا کیا مزاج ہے، اس کی کیا ترتیب ہے، ہماری کیا ترتیب ہے؟ تو بہرحال اس رات میں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، اور رات کے شروع ہوتے ہی آتے ہیں، اور آخر رات تک، بالکل آخر تک، رات کے اختتام تک اللہ پاک آسمان دنیا پر تشریف فرماتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی ضروریات، لوگوں کے اعمال اور لوگوں کی جو خواہشات ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے جو مانگا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی ضروریات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اس رات میں ایک عمل وہ قبرستان جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ قبرستان جانا ہے۔ دیکھیں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو چیز شریعت سے جس طرح، جس کیفیت اور جس مقدار میں ثابت ہے نا، ہمیں اس چیز کو اسی طریقے سے لے کر چلنا ہے۔
ایسے ہی ہے نا. ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ فجر کے اندر کتنی فرض رکعتیں ہیں؟ 2 رکعتیں. اگر کوئی آدمی کہہ دے کہ نہیں جی میں تو 3 پڑھ لوں، ہوگی نماز؟ نہیں ہوگی نا. کیوں؟ کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کی نماز اسی طریقے سے ثابت ہے. ایسے ہی ہے نا. کوئی آدمی کہہ دے کہ جی روزہ وہ تو غروب آفتاب پر کھول دینا چاہیے، لیکن ہم جو ہے وہ تراویح کے بعد کھولیں گے. کیا کہنا ہے بھائی؟ اس کا روزہ شریعت کے مطابق ہوگا؟ کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ بتلاتا ہے کہ جی افطار ہوا وہ غروب آفتاب پہ ہوا ہے. تو یہ جو قبرستان جانے والا عمل ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری حیات طیبہ میں صرف 1 مرتبہ ثابت ہے. اس رات میں صرف پوری حیات طیبہ میں 1 مرتبہ آپ بقیع گئے ہیں اور آپ نے وہاں جا کر قبرستان پہ جا کر حاضری دی ہے اور وہاں جا کر وہاں کے مرحومین کے لیے، وہاں پہ مدفون لوگوں کے لیے آپ نے دعائیں کی ہیں. تو زندگی میں جو چیز 1 مرتبہ ثابت ہو، اگر ہم اس کو 1 مرتبہ ادا کر لینا تو سنت ادا ہو گئی. تو کیا ہر سال جانا ضروری ہے؟ ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے. ہر سال اس کو لازمی سمجھنا ضروری ہے. اگر ضروری ہوتا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خیر کی چیز چھوڑی نہیں ہے کہ جو ہمیں نہ بتلائی. جنت میں جانے کا، گناہوں کے بخشوانے کا، اللہ کی مہربانی کے ملنے کا کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر نہ گئے ہوں. اگر اس میں بھی کوئی خیر ہوتی نا تو آپ دے کر جاتے کہ جی یہ نسخہ ہے، یہ رکھ لو، یہ نسخہ ہے، یہ رکھ لو اور اس کو اپنے پلو سے باندھ دو. ہر سال تم چلے جائے گا قبرستان، تمہاری مغفرت ہو جائے گی. آپ نے اپنے عمل سے بتلا دیا 1 مرتبہ جاؤ بس کافی ہے. ہاں ٹھیک ہے، انسان 3-4 سال چھوڑ کر پھر چلے جائے، لیکن ہر سال اس کو لازمی قرار دینا تو یہ چیز جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. اور اس رات میں مردوں کا قبرستان جانا تو یہ ذکر کر دیا کہ کیا ہے، کیسا ہے، کتنا ہے، کتنی مقدار میں. خواتین کا قبرستان اس رات کو جانا بالکل جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے. وہ پھر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں. بالکل جائز نہیں ہے اس رات میں کوئی عورت، کوئی خاتون وہ قبرستان جائے اور اس طریقے کے معاملات میں وہ شریک ہو. بالکل اس طریقے کی اجازت نہیں ہے. دوسرا ایک عمل وہ 15 شعبان کا روزہ ہے. پوری ذخیرہ احادیث کے اندر ہمیں جو روزوں سے متعلق روایت ملتی ہے وہ ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی، ہر اسلامی مہینے کی 3 تاریخوں کو، یعنی 3 دن آپ جو ہے وہ روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایام بید. وہ کون کون سی تاریخیں ہیں؟ 13، 14، 15. چاند کے اعتبار سے 13، 14، 15 یہ جو تاریخیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تاریخوں کو روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. ان تاریخوں کو روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. 15 شعبان کون سی تاریخ ہے؟ 15ویں تاریخ ہے. اگر کوئی انسان اس نیت سے روزہ رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے اعتبار سے جو تاریخیں تھیں ان تاریخوں کو روزہ فرمایا کرتے تھے، 13، 14، 15 تو 15 ان میں سے ایک ہے تو میں اس دن کا روزہ رکھتا ہوں، بالکل روزہ رکھے ثواب ملے گا. اور ایک اور عمل جو شعبان کا خاص عمل ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو آپ پورے سال میں علاوہ رمضان کے کسی اور مہینے میں اتنے زیادہ روزوں کا اہتمام نہیں فرمایا کرتے تھے جتنے آپ شعبان کے مہینے کے روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. روایت کے اندر آتا ہے کہ 1 شعبان سے لے کر 27 شعبان تک آپ روزوں کا اہتمام فرماتے تھے. یہ ہے رمضان کی تیاری. آپ کو کیا تیاری کی ضرورت ہے؟ آپ کو کیا تیاری کی ضرورت ہے بھائی؟ امت کو تعلیم دینا مقصود ہے. امت کو تعلیم دینا مقصود ہے کہ تم رمضان کے لیے پہلے ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ. رمضان کے لیے ذہنی طور پر پہلے سے تیار ہو جائے، عملی طور پر تمہاری پریکٹس ہونی چاہیے. جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی پریکٹس کی ضرورت تھی، لیکن آپ نے اپنا معمول بنا لیا نا، آپ نے اپنی ترتیب بنائی اور امت کو پیغام دے دیا کہ تم نے اس ترتیب پہ چلنا ہے. تو اگر کوئی انسان اس نیت سے بھی روزہ رکھنا جائے کل کہ جی یہ شعبان کے دنوں میں سے ایک دن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اکثر دن روزہ رکھتے تھے تو میں اس نیت سے روزہ رکھتا ہوں، تو بالکل روزہ رکھ لیں.
تو 2 نیت سے روزہ رکھنا اس کی اجازت ہے. ایک یہ کہ 15 تاریخ ایام 20 کی تاریخوں میں سے ایک تاریخ ہے، ایک اس وجہ سے، دوسری اس وجہ سے کہ شعبان کا مہینہ ہے اور شعبان کا دن ہے، تو اس وجہ سے میں ایک روزہ رکھنا چاہتا ہوں. تو انسان بالکل اس میں روزہ رکھے، اجر و ثواب ملے گا اور انسان کی انشاءاللہ نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا. تیسری چیز، اس رات میں، اس بابرکت رات میں انسان کو کیا عبادات کرنی چاہیے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ جی کیا کریں اس رات میں، کون سی عبادت کریں، کس طریقے سے اللہ پاک کو راضی کریں. تو دیکھیں، کوئی مخصوص عبادت اس رات کے اعتبار سے کوئی مروی نہیں ہے. کوئی خاص عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائی کہ اس رات میں یہ عبادت کرو گے تو رات قبول ہوگی، اگر نہیں کرو گے تو قبول نہیں ہوگی. کوئی نہیں. دروازے کھول دیے. اگر کوئی انسان نوافل پڑھنا چاہتا ہے 100 بسم اللہ نوافل پڑھے. کتنے پڑھوں بھائی؟ 2 کی ہمت ہے 2 پڑھ لو بھائی. 4 کی ہمت ہے 4 پڑھ لو بھائی. 6 کی ہمت ہے 6 پڑھ لو بھائی. جی نوافل سے تھوڑا سا تھک گیا ہوں، اب میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں، تلاوت کر لو بھائی. تلاوت کر لی ہے، 1 پارہ ہو گیا، 1.5 ہو گیا، 2 ہو گیا. اب میں تسبیحات پڑھنا چاہتا ہوں، جی تسبیحات پڑھو. کون سی تسبیح پڑھنی ہے بھائی؟ جو تسبیح آپ کو بہتر لگے آپ پڑھیں. بھی میں درود شریف پڑھ سکتا ہوں، بالکل درود شریف پڑھیں. کتنی مرتبہ پڑھوں؟ جتنی مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں. جی 100 مرتبہ پڑھ لوں، جی 100 مرتبہ پڑھ لیں. جی میں جو ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھنا چاہتا ہوں، جی بالکل پڑھیں. میں آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کی تسبیح پڑھنا چاہتا ہوں، بالکل تسبیح پڑھو. میں تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھنا چاہتا ہوں، جی بالکل پڑھیں. جی میں اپنے گناہوں پہ رونا چاہتا ہوں، میں استغفار کی تسبیح پڑھنا چاہتا ہوں، جی بالکل استغفار کی تسبیح پڑھیں. تو دروازہ کھول دیا ہے. جو عمل کرنا چاہو، جو نیک عمل کرنا چاہو تم کر سکتے ہو. اور اس میں ایک بہت بڑا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک خاص طریقہ بتلا دیتے نا کہ جی مثال کے طور پہ تم نے 12 رکعتیں پڑھنی ہیں، 12 رکعتیں پڑھنی ہیں، اس سے کم نہیں پڑھنی ہے، ورنہ اس رات میں تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی، اس رات کو تم وصول کرنے والے نہ بنو گے. تو ہر بندہ 12 رکعت نہیں پڑھ سکتا. تو ہم بیٹھے الحمدللہ پاک نے صحت دی ہے، اللہ پاک نے توانائی دی ہے، اللہ پاک اس صحت کے ساتھ رکھے، تندرستی کے ساتھ رکھے، ایمان کے ساتھ رکھے. بعض لوگ بیچارے ایسے ہیں جن کے لیے 2 رکعت پڑھنا مشکل ہوتی ہے. وہ اگر بیچارے سجدے میں چلے جائیں ان کے لیے اٹھنا مشکل ہے، پھر ان کی رات کا کیا ہوتا. تو آپ نے سب کے لیے راستے کھول دیے. ایک بیچارہ نماز نہیں پڑھ پاتا، قرآن پڑھ سکتا، قرآن پڑھ لو بھائی. تو ہر طریقے کی عبادت، وہ عبادت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں عبادت کہلاتی ہے، وہ عبادت کر سکتا ہے، وہ عبادت کر سکتا ہے. اور اگر کوئی بیچارہ ایسا ہونا کہ اس کا دھیان عبادت کی طرف جا ہی نہیں رہا، جی نہیں چاہ رہا اس رات کو عبادت کرنے کا، تو ایک کام کر لے. ایک کام کم سے کم اس رات میں اگر عبادت نہیں ہو رہی نا تو گناہ بھی نہ ہو. ایک رات تو گناہوں سے محفوظ گزر جائے نا، ایک رات تو گناہوں سے محفوظ گزر جائے نا. ایک رات تو اپنے موبائل فون کو سوئچ آف کر کے ایک طرف رکھ سکتے ہیں نا، اس کا وائی فائی بند کر سکتے ہیں نا. نیکی نہیں کی گناہ بھی تو نہ ہو نا. بجائے اس کے کہ یہ تو کمانے کا موقع تھا، یہ تو نیکیاں حاصل کرنے کا موقع تھا، چلو نیکی نہیں حاصل کر سکے، یہ بدقسمتی تھی میری، لیکن گناہ بھی تو نہ آئے نا. جتنی نیکی ٹوٹی پوٹی کی ہیں وہ تو نہ چلی جائے نا. لوگ یہاں حاصل کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، اللہ پاک دینے کے لیے تیار کھڑے ہیں. ہم نہ لے رہے ہیں نہ ہم اعمال کر رہے ہیں، بلکہ جو ہیں وہ بھی اپنے ضائع کر رہے ہیں. اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے. کوئی نیک عمل نہ کرے بجائے اس کے کہ فرما برداری کرے اور نافرمانی کرے. ایک کام کر لے آدمی اپنے آپ کو اس رات کو گناہوں سے بچا دے. اور گناہوں سے کیسے بچے گا؟ عشاء کی نماز پڑھ لی نا، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، بس یہ رات کا حصہ ہے بھائی، سو جائے، گناہوں سے بچ جائے گا. اور فجر جماعت سے پڑھ لے. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی العشاء بجماعت فکأنما قام نصف اللیل. جس نے رات عشاء کی نماز کس طرح پڑھی؟ جماعت سے پڑھی. گویا ایسا ہے اس نے آدھی رات قیام کیا، آدھی رات اس نے تہجد پڑھی. پھر فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی فکأنما قام اللیل کلہ،
گویا اس نے پوری رات تہجد پڑھی ہے. کتنا بہترین راستہ بتا دیا, کتنا آسان سا نسخہ بتا دیا کہ چلو تم سے نیکیاں نہیں ہوتی, تم گناہوں سے بچاؤ, رات عشاء جماعت سے پڑھو, فجر جماعت کے ساتھ پڑھو, بس تمہاری پوری رات ہم عبادت میں شمار کر دیں. کتنا بہترین عمل ہے. اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. اور دیکھیں تھوڑی بہت انسان کو کوشش کر لینی چاہیے, تھوڑا سا مصلی بچھا کر, تھوڑی سی جان نماز بچھا کر انسان اللہ کے آگے رو لے, اللہ کے آگے دھو لے, اللہ سے مانگ لے. اپنے گھر میں کسی کمرے میں چلے جائے, اپنے گھر کی مستورات, اپنے گھر کی خواتین کو کہے کہ اللہ سے مانگو. گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ان کا چھوٹا سا جان نماز بچھا دیا, ان سے کہو کہ ان چھوٹے چھوٹے ننھے منھے ہاتھوں کو اللہ کے آگے پھیلاؤ, اللہ سے جو ہے مغفرت کی دعا مانگو, اپنے باپ کی مغفرت کی دعا مانگو, اپنی ماں کی مغفرت کی دعا مانگو, گھر میں خیر و برکت کی دعا مانگو. انتہائی غفور رحیم ہے وہ رب دینے کے لیے تیار کھڑا ہے. وہ رب آسمان دنیا پہ تشریف لایا ہوا ہے. اس نے اپنے عرش سے اپنے آپ کو اپنے آسمانوں سے سب سے نچلے والے آسمان پر وہ اپنے آپ کو لے کر آیا. لیکن انسان کے پاس اب بھی وقت نہیں, انسان کے پاس اب بھی آنسو نہیں, انسان کے پاس اب بھی تڑپ نہیں, انسان اب بھی پریشان نہیں. انسان کب پریشان ہوگا؟ اس وقت کے جو حالات ہیں نا, اس وقت کے جو حالات ہیں, ہر بندہ معاش کے اعتبار سے پریشان ہے, ہر بندہ بے چینی کا شکار ہے, ہر بندہ اضطراب کا شکار ہے, ہر بندے کی کیفیت, اس کی حالت دوسرے سے ابتر ہے. اور جگہ جگہ دروازے کھٹکھٹا لیے اس نے, ہر طرح کا نسخہ اس نے استعمال کر لیا, لیکن نہیں آ رہا تو اللہ کے در پہ نہیں آ رہا, نہیں مانگ رہا تو اللہ سے نہیں مانگ رہا. اس کو سب نظر آ رہا ہے, نہیں نظر آ رہا تو رب کی رحمت نظر نہیں آ رہی. من ذا الذی قرأ بابی فلم افتح له, وہ کون ہے جس نے ہمارے دروازے کو کھٹکھٹایا اور ہم نے اس کے لیے دروازہ نہ کھولا ہو. ہر دروازے کو کھٹکھٹا لیا, ہر ایک سے مانگ لیا, ہر ایک سے التجا کر لی, ہر ایک سے درخواست کر لی, لیکن پھر بھی انسان جو ہے وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ملے گا تو وہاں سے ملے گا, ملے گا تو وہاں سے ملے گا. اندھیرے میں, تنہائی میں انسان اللہ کے سامنے بیٹھ جائے, یہ جھولی پھیلا لے, یا اللہ یہ جھولی میں نے پھیلائی ہے, یہ جھولی آج تک میں نے کسی کے آگے نہیں پھیلائی, یا اللہ آپ کے آگے پھیلاتا ہوں. یا اللہ آپ نے مجھے محفوظ رکھا, مجھے پورا سال آپ نے کھلایا پلایا, میں نے کسی کے آگے اس جھولی کو نہیں پھیلایا کہ میری اس جھولی کو بھر دو. یا اللہ یہ میری بدقسمتی تھی, محرومی تھی, میں تیرے آگے بھی نہ پھیلا سکا, آج مجھے ہوش آیا ہے. یا اللہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, یا اللہ میری اس جھولی کو بھر دے, میری پریشانی کو دور کر دے, میری تکالیف کو دور کر دے. یا اللہ ہمارے گھر کے حالات کو اچھا کر دے. یا اللہ ہمارے گھر کی خواتین کو یا اللہ بہترین زندگی عطا فرما دے, محبت عطا فرما دے, لڑائی جھگڑوں کو ختم کر دے. انسان اللہ سے مانگ سکتا ہے نا. یہ جھولی اللہ کے آگے پھیلائے, ادھر کس چیز کی شرم ہے؟ آپ میرے بارے میں نہیں جانتے, میں آپ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا, لیکن اللہ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا ہم جانتے ہیں. احصاہ اللہ ونسوا, اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز نوٹ کر کے رکھی ہے تمہارے بارے میں, تم بھول گئے اپنے بارے میں. ہمیں نہیں پتا اپنے پچھلے کل کا کہ ہم نے کیا کیا تھا, کس وقت میں کیا کھایا تھا. اللہ کو جب کا بھی پتا ہے, جب ہماری آنکھ کھلی تھی اس دنیا کے اندر ہم آئے تھے, اللہ کو اس وقت کا بھی پتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے. اللہ سے کچھ نہیں چھپا ہوا. انسان اپنے سارے اعمال اللہ کے سامنے کھول کے رکھ دے, یہ جھولی کھول کر رکھ دے اور اللہ سے مانگے, انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی انسان کی دعا کو سنیں گے. اللہ تو دینے کے لیے آ گئے ہیں, اللہ نے تو در کو کھول دیا ہے, اللہ نے تو اپنے دروازوں کو کھول دیا ہے. کمی ہے تو میرے اور آپ کے مانگنے میں کمی ہے, میرے اور آپ کے مانگنے میں کمی ہے. تو اس رات کو اس طریقے سے انسان نے وصول کرنا ہے. ہاں, مسند احمد کی روایت ہے, جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چند لوگ ایسے ہیں, چند بد نصیب لوگ ایسے ہیں کہ جو اس رات میں بھی مغفرت سے محروم رہتے ہیں. ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ان بد نصیبوں میں چند تو ایسے ہیں کہ جو الحمدللہ ہم میں سے نہیں ہیں. آپ نے فرمایا کہ اس رات میں مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی. الحمدللہ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے نا, الحمدللہ 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 سب مسلمان ہیں, سب کلمہ پڑھنے والے ہیں. اللہ اس کلمے پر ہمیں قائم و دائم فرما, اور موت تک یا اللہ اس کلمے کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما. یہ بہت بڑی دولت ہے عزیز دوستوں, بہت بڑی دولت ہے یہ کلمہ. ہم نے جمعۃ المبارک میں وہ ایک حدیث سنائی تھی نا, حدیث بطاقہ,
جب نامہ اعمال کے رجسٹر تولے جائیں گے نا تو ایک آدمی کے نامہ اعمال کو جب تولا جائے گا تو گناہوں کے اتنے بڑے بڑے رجسٹر ہوں گے، اتنے بڑے بڑے رجسٹر. جب وہ رکھا جائے گا گناہوں کے پلڑے میں تو لازمی بات ہے اتنے موٹے رجسٹر رکھے گناہوں کے، گناہ والا پلڑا جھک گیا. اب آدمی پریشان کہ اب ہونے والا کیا ہے، تو ایک بطاقہ، ایک چٹ، ایک پرچی اس کو دی جائے گی، کہا یہ رکھ دو نیکی والے پلڑے میں. اتنے رجسٹر گناہوں کے، یہ ایک پرچی کیا کر لے گی؟ رکھو تو صحیح. رکھے گا، جب وہ اس پلڑے پہ گیا تو نیکیوں والا پلڑا جھک گیا اور گناہ والا پلڑا اوپر ہو گیا. آخر اس پرچی میں تھا کیا کہ اس پرچی کو کھولا جائے گا، اس بطاقہ کو کھولا جائے گا، اس پہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کتنا بہترین کلمہ ہے. دن میں کم سے کم ایک مرتبہ تو پڑھنا چاہیے نا. پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، ہمارا کلمہ ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. دن میں کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں بھائی؟ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ پڑھنا چاہیے. چلتے پھرتے پڑھنا چاہیے، چلتے پھرتے پڑھنا چاہیے. ایک ہی لمحہ آئے گا، اضطراب کی کیفیت ہوگی، آدمی کو گرمی لگنا شروع ہو جائے گی، آدمی بے چین ہونا شروع ہو جائے گا، اپنے سینے کو پکڑ لے گا اور پتہ لگے گا کہ جی حضرت کی روانگی کا وقت ہے. اب جو عادت تھی چلتے پھرتے پڑھنے کی، کس کی؟ 2 سے 4 بنا لوں، 4 سے 6 بنا لوں، 8 بنا لوں، پھر انسان اسی میں فکر میں لگا رہے گا کہ یہ تو لے لینا اور یہ اس کو دے دینا اور اس پیسے کو اس سے لے لینا اور اس پیسے کو اس سے اس کو دے دینا. انسان اسی میں لگا رہے گا. اور اگر کسی کے زبان پر یہ ورد ہوتا رہے گا نا، اس کی زبان سوکھ جاتی ہوگی یہ پڑھ پڑھ کر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تو اس وقت میں انسان کی زبان سے بآواز بلند یہ کلمات نکلیں گے. اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئی، اس کی روح قبض ہو گئی، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے. اللہ ایسی موت سب کو نصیب فرمائے. آتی ہے ایسی موت بھی لوگوں کو آتی ہے. قابل رشک موت ہوتی ہے، قابل رشک موت ہوتی ہے. مسجد حرام کے اندر موت آتی ہے، سجدے کی حالت میں موت آتی ہے، احرام کی حالت میں موت آتی ہے. اسی دور میں لوگوں کو آتی ہے، لیکن اس سے پیچھے ان کی زندگی بھی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بویا کچھ نکلے گا کچھ، جیسا بوگے ویسا کاٹو گے، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی. اچھی زندگی ہوگی، پاکیزہ زندگی ہوگی، حلال کھا کے گزاری ہوگی، اچھی موت آئے گی. اور زندگی کے اندر اگر اتار چڑھاؤ ہوگا، حق مارنا ہوگا، دھوکہ دہی ہوگی، خیانت ہوگی، اس کا مال لے لیا، دبا لیا، اس کو دھوکہ دے دیا، اس کے مال کو چھین لیا، یہ ہوگا، تو موت کے وقت میں انسان کو اللہ معاف کرے کیا کیا وساوس اور کیا کیا معاملات ہوتے ہیں. انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو بہرحال پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ اس رات میں مشرک آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی. نمبر 2، اس رات میں ناحق قتل کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی. جس دن کا اخبار اٹھائے نا، اس اخبار کی سرخی لکھی ہوتی ہے کہ فلاں علاقے میں اتنے آدمی مار دیے گئے. کس چیز سے مار دیا؟ کس چیز پر مار دیا؟ 10-15 ہزار روپے کے موبائل کے پیچھے بندہ مار دیا. کتنی سستی ہو گئی انسان کی جان، کتنی سستی ہو گئی. جب تجھے رحم نہ آیا ایک آدمی کی جان لیتے وقت، رب کو بھی رحم نہیں آتا. اس رات میں تیری مغفرت نہیں ہوگی، رب کو بھی رحم نہیں آتا. نمبر 3، اس رات میں شراب پینے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. جو آدمی شراب کا عادی ہو اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی. اللہ کا بڑا فضل ہے، ہم جس سوسائٹی جس علاقوں میں رہتے ہیں اور جن لوگوں میں ہم رہتے ہیں الحمدللہ اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، لیکن اسی شہر میں شراب پانی کی طرح پی جاتی ہے. علاقے ہیں ایسے لوگ ہیں جو شراب کو پانی کی طرح استعمال کرتے ہیں. کیا بنے گا، کیا بنے گا؟ وہ آخرت کی شرابن طہورا سے محروم ہو جائیں گے، اس سے محروم ہو جائیں گے. چوتھا آدمی، اس رات میں زنا کرنے والے کی، زانی کی یا زانیہ عورت کی مغفرت نہیں ہوتی. اور آنکھوں سے بدنگاہی کرنا، یہ آنکھوں کا زنا ہوتا ہے. موبائل کے اندر غلط ویڈیوز دیکھنا، کلپس دیکھنا، نامحرم کو دیکھنا، چلتے پھرتے دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا کہلاتا ہے. فیصلہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں.
زنا کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی اس رات میں۔ نمبر 5، یہ 4 ہو گئے۔ نمبر 5، وہ آدمی جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے، اللہ پاک اس رات میں اپنی رحمت اس پر بھی نہیں برساتے، اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی۔ والدین ان کا جو مقام اور جو مرتبہ ہے نا، یہ انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر کسی چچا پھپھی کا تذکرہ نہیں کیا، والدین کا باقاعدہ کئی مرتبہ تذکرہ فرمایا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے کہے کو مانو۔ علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ایک آدمی، ایک لڑکا، ایک نوجوان اپنے والد کو اپنے سے دور کرے گا، اور وہ ادنا صدیقہ، اور اپنے دوست کو قریب کرے گا۔ واضح الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر واضح ذکر فرمایا کہ اقصا اباہ، اپنے باپ کو اپنے سے دور کرے گا، وہ ادنا صدیقہ، اور اپنے دوست کو اپنے سے قریب کرے گا۔ اب بتائیے، ہم باپ کی زیادہ سنتے ہیں یا دوست کی زیادہ سنتے ہیں؟ باپ کو بھی اگر کوئی بات منوانی ہو نا تو وہ اس کے دوست سے ملاقات کرتے ہیں کہ ذرا آپ آؤ، آپ اس کو یہ سمجھاؤ، میری تو نہیں سنتا، آپ کی سنتا ہے، یہ بات مان جائے گا، آپ بات کرو اس سے۔ اس کے دوست کے ذریعے سے بات کہلائی جاتی ہے کہ دوست بات کرے، کیونکہ دوست کو اس نے باپ کا مقام اور درجہ دیا ہوتا ہے۔ وہ عزت جو باپ کو ملنی چاہیے، جو مقام باپ کو ملنا چاہیے، جتنا کہا باپ کو سننا چاہیے، انسان دوست کی سن رہا ہوتا ہے، انسان دوست کی سن رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابا کو کیا پتا کہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے، ابا کو کیا پتا کہ اس دور کے کیا تقاضے ہیں، ابو آپ کو کیا پتا، مجھے پتا ہے، آپ کو کیا سمجھ، مجھے سمجھ ہے۔ کتنا جھڑک دیا جاتا ہے۔ الامان الحفیظ تعلیمی اداروں کے اندر جو والدین آتے ہیں نا اساتذہ اکرام سے ملاقات کرنے کے لیے، ٹیچر سے ملاقات کرنے کے لیے، سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے ہماری نہیں سنتا، ہماری نہیں سنتا، آپ سمجھایا کریں، ہماری نہیں سنتا۔ کس کی سنو گے بھائی، کس کی سنو گے؟ کہ جتنے وہ لوگ بیٹھے نا کہ جن کے والدین چلے گئے، آج ان سے پوچھو نا کہ باپ کیا ہوتا ہے، ماں کیا ہوتی ہے، ان کا کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے۔ وہ لوگ جن کے والدین چلے گئے نا، وہ باپ کی ڈانٹ کو، اس کی چیخ کو، اس کی پٹائی کو بھی آج یاد کر کے روتے ہیں کہ ہمارے باپ نے ہمیں اس بات پہ بڑی پٹائی لگائی تھی۔ وہ ماں کی جو خوشبو ہوتی ہے نا، وہ ماں کی خوشبو بھی آج وہ آدمی جس کی ماں چلی گئی نا، وہ خوشبو یاد کرتا ہے۔ بڑے سے بڑا عطر، بڑے سے بڑا پرفیوم اس کو آج سنگا دو اور اس سے پوچھو تمہاری ماں کی خوشبو تھی جب تمہیں اپنے سینے سے لگاتی تھی، اس خوشبو کی کیا کیفیت تھی، اس خوشبو کی کیا لذت تھی، اللہ کی قسم وہ کہیں سے نہیں ملے گی، وہ ماں کی ہوتی ہے۔ آج جس کے پاس ماں ہے نا، اس ماں کی قدر کر لو، اس کی ماں، اپنی ماں کی قدر کر لو۔ دوسروں کے آگے جی کر لینے سے، دوسروں کے آگے جی حضوری کرنے سے بہتر ہے اپنے باپ کے آگے جی حضوری کر لو، اپنے باپ کے آگے جی حضوری کر لو۔ باپ کی جوتیاں سیدھی کر لو گے نا، لوگ جوتیاں سیدھی کریں گے، لیکن اگر تم نے باپ کی جوتی کو لات ماری، اس کو ٹھوکر ماری، دنیا جہاں کے لوگوں کی جوتیاں سیدھی کرتے رہ جاؤ گے، دنیا جہاں کی جوتیاں سیدھی کر کے رہ جاؤ گے۔ اور والدین سے بھی ایک درخواست ہے، بچہ ہوتا ہے، آپ تو بڑے ہیں نا، جو بڑا ہوتا ہے نا اس کا دل، اس کا سینہ، اس کا حلم وہ بڑا ہوتا ہے۔ اللہ پاک سب سے بڑے ہیں نا، سب سے زیادہ اللہ کا حلم ہے۔ ہم کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک اس موقع پر عذاب نہیں بھیج دیتے، چلاتے ہیں معاملات کو، چلاتے ہیں، ڈھیل دے دیتے ہیں، سمجھاتے، تھوڑی تھوڑی ٹھوکر لگتی ہے، اسے ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھی سمجھ جائے، یہ اس کو سمجھ میں آ جائے بات۔ تو والد بڑا ہے، اولاد سے عمر میں بھی بڑا ہے، رتبے میں بڑا ہے، مقام میں بھی بڑا ہے، اس کو حلم بھی بڑا رکھنا چاہیے، اس کو سینہ بھی بڑا رکھنا چاہیے، کشادہ سینہ رکھنا چاہیے، اور اس کشادہ سینے کے ساتھ اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگانا چاہیے، اپنے سینے سے لگانا چاہیے۔ جو غلطی ہو گئی ٹھیک ہے جی، معاف کیا، آئندہ نہیں کرنا، اس کو سمجھائیں۔ یہ بات طے ہے، جتنے ہم اپنی اولادوں کے ساتھ خیر خواہ ہیں، غیر نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اولاد بھی سمجھ لے، جتنا سگا باپ اور جتنی سگی ماں خیر خواہ ہے نا، اللہ کی قسم کوئی اتنا خیر خواہ نہیں ہے،
کوئی اتنا خیر خواہ نہیں ہے جتنی ترقی سے یہ آپ کے خوش ہوں گے نا، کوئی اتنا خوش نہیں ہوگا، کوئی اتنا خوش نہیں ہوگا جتنی آپ کی ترقی کے لیے یہ اپنا من دھن سب کچھ لگا دیں گے نا، اپنی جان کی بازی لگا دیں گے نا، آپ یقین جانیے اتنا کوئی نہیں لگائے گا، اتنا کوئی نہیں لگائے گا جتنا یہ لگائیں گے۔ ایک باپ کے ساتھ ذرا انسان صبح میں چلے جائے نا، صبح سے لے کے شام تک اس کو ذرا دیکھے، وہ آپ کی روٹی، آپ کے پیٹ پالنے کی خاطر کتنے لوگوں کی باتیں سنتا ہے، کتنے لوگوں کے تانے سنتا ہے۔ لوگ اس کو کنجوس بھی کہتے ہیں، لوگ اس کو بخیل بھی کہتے ہیں، لوگ اس کو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس کی قمیض بھیگ جاتی ہے پسینے کے اندر، اتنا ہوتا ہے اگر وہ اکیلا اپنا گزارا کرنا چاہے اچھا گزارا کر لے گا، لیکن کس کے لیے؟ اولاد کے لیے کرتا ہے۔ اور جب اولاد پلٹ کے جواب دیتی ہے نا کہ آپ کو کیا پتا، وہ گلی کے نکڑ پہ وہ ایک چمار جو اس کا دوست ہوتا ہے اس کو سب پتا ہے، باپ کو کچھ نہیں پتا، باپ کے اوپر کیا گزرتی ہے انسان سوچ نہیں سکتا۔ اس کا اندازہ اس وقت ہوگا جب وہ نوجوان خود باپ بنے گا، وہ نوجوان خود باپ بنے گا، اور اللہ نہ کرے جب آگے سے اس کو یہی ریمارکس ملیں گے نا جو وہ ریمارکس دیا کرتا تھا، پھر اس کو پتا چلے گا او ہو، پھر پتا چلے گا کہ جس ترازو میں بات رکھا کرتا تھا باپ کے سامنے وہ کتنی وزنی بات ہوتی تھی، آج میرے اس بچے نے میرے سامنے رکھا ہے، مجھے پتا لگا کہ میرے دل پہ کیا گری ہے۔ خاموش ہو جاتا ہے باپ، ماں خاموش ہو جاتی ہے، دونوں طے کر لیتے ہیں کہ چلو جی اب کیا کریں، اولاد ہے نکال تو نہیں سکتے، والدین یہ باتیں کرتے ہیں، ہم کیا کریں، اولاد کو کیا دھکی دے کے نکالنے گھر سے، کیا کریں، ہمارا جینا حرام کر کے رکھ دیا اس نے۔ تھوڑا سا انسان جو ہے نا وہ اس میں خیال کر لیا کرے، والدین بھی خیال کریں، اولاد بھی خیال کریں، ایک دوسرے کو معاف کر کے اپنے سینوں کو، دلوں کو صاف کریں۔ تو پانچواں آدمی وہ ہے کہ جس کے والدین اس سے ناراض ہوتے ہیں، اس آدمی کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ چھٹا آدمی وہ ہے، مسند احمد میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جس کی اپنے رشتہ داریوں سے قطع تعلقی ہوتی ہے، جو آپس میں میل جول ختم کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس آدمی کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے نا تو کوئی ایک خاندان بھی ایسا نہیں ہے نا کہ جہاں پر سب کی ایک دوسرے سے بات چیت ہو، سب کی آپس میں ایک دوسرے سے دوستی ہو۔ سگے بھائی لڑے پڑے ہیں، بھائی بہن لڑے پڑے ہیں، اور ہر ایک یہ کہتا ہے کہ جی ہمیں آپ کی کیا ضرورت ہے، ہمیں ان کی کیا ضرورت ہے، ہم ان کے بغیر بھی زندگی گزار لیں گے۔ زندگی تو گزر جاتی ہے، لیکن ایسی زندگی، یہ پھر زندگی گزرتی نہیں، زندگی کٹتی ہے، زندگی کٹتی۔ اچھا لگتا ہے ایک شادی کے ہال کے اندر، ایک شادی کی تقریب میں دونوں بھائی موجود ہیں، لیکن ایک بھائی ادھر پیٹ منہ کیا ہوا ہے، ایک بھائی ادھر منہ کیا ہوا ہے، دونوں ایک دوسری طرف پیٹ کر کے بیٹھے ہوئے، اچھا لگتا ہے، تماشا بنتا ہے۔ دیگر خاندان رشتہ دار باتیں بناتے ہیں، ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، ہو گئے، جائیداد میں مسائل ہوتے ہیں نا، اس پہ مسائل ہوتے ہیں، جائیداد پہ مسائل ہو گئے، پیسے پہ مسائل ہو گئے، تو عزیز دوستوں سب سے پہلا یہ اصول طے کر لیں، جائیداد کا معاملہ ہو، وراثت کا معاملہ ہو، ہم علماء اکرام کی زیر نگرانی طے کریں گے، اور ان کو علماء کو ثالث میں بنا کر بٹھا کر طے کریں گے، انشاءاللہ کبھی بھی ان معاملے کے اندر خرابی نہیں ہوگی۔ پیسے پہ معاملہ خراب ہوتے ہیں نا، ہر معاملہ تحریر کر کے کر لے، شریعت کے مطابق کریں گے، انشاءاللہ تعلقات کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے، کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے۔ اور جہاں ہو گئے انسان مل لے، ہم ماموں سے نہیں ملتے، ہم پھپھا سے نہیں ملتے، ہم پھپھی سے نہیں ملتے، ہم خالہ سے نہیں ملتے، ہم تایا سے نہیں ملتے، ہم چچا سے نہیں ملتے، پھر کیوں ملتے کس سے ہو؟ ہم دوستوں سے ملتے ہیں، ہم دوستوں سے ملتے ہیں۔ خاندان کی شادی ہے اس میں نہیں جائیں گے، کہاں جا رہے ہیں جی؟ دوست کے ساتھ جا رہے ہیں۔ بھائی مقام کس کا زیادہ ہے؟ بھائی چچا کا مقام ہے، بھائی تایا کا مقام ہے، دوست کا مقام اس کے بعد ہے، لیکن نہیں، دوست کی جو محبت ہے وہ خاندان والوں کی محبت نہیں، سگے باپ کی محبت نہیں۔ جس خاندان میں لڑائی جھگڑے ہیں، جہاں دل ایک دوسرے سے بھرے ہوئے ہیں، دلوں میں صفائیاں نہیں ہیں، ایسے شخص کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ آدمی آس لگائے نہ بیٹھا رہے، اپنے دل کو صاف کر لے، بیٹھے بیٹھے دل میں ارادہ کر لے، اور جی مجھ سے جو غلطی ہو گئی ہوگی میں معافی مانگوں گا، اور ان سے اگر کوئی غلطی ہوگی تو میں ان کی معافی کا انتظار نہیں کروں گا، میں خود ہی معاف کر دوں گا۔ دل پہ پتھر رکھ لو،
پتھر رکھ لو، دل کو صاف کر لو۔ ایک روایت مختصر سی سنا دیتا ہوں۔ جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ان قدرتا، اگر تمہارے اندر اس بات کی قدرت ہو، ایک روایت کے اندر آتا ہے او ان استطعت، یا تمہارے اندر اس بات کی استطاعت ہو، ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل، کہ تم صبح اور شام اس حال میں کرو کہ تمہارا سینہ دوسرے مسلمانوں سے پاک اور صاف ہو، تو ایسا کر گزرو۔ تمہارا صبح اور شام اس حال میں گزرے کہ تمہارا سینہ مسلمانوں سے پاک اور صاف ہو، تو ایسا کر گزرو۔ پہلے سوال کیا کہ دل صاف رکھنے کی قدرت و طاقت بھی ہونی چاہیے۔ اگر اس کی طاقت ہو نا کہ تم دل صاف کر سکتے ہو تو کر لینا، کیونکہ مشکل کام ہے، دل صاف کرنا مشکل کام ہے۔ سگے بھائی نے ₹1,00,000 کا دھوکہ دیا، دغے بازی کی، اس کو معاف کرنا بہت مشکل کام ہے۔ بھرے مجمع میں بھائی نے بدتمیزی کی، اس کو معاف کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر اس کی قدرت رکھتے ہو نا تو یہ کر گزرو، دل بڑا رکھو۔ پھر فرمایا کیا فرمایا وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ میری سنت ہے۔ فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی، اس نے میری سنت سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ تو دلوں کو صاف کریں۔ جو پھلدار درخت ہوتا ہے نا وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، جھک جاؤ، جھک جاؤ۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکائے گا اللہ پاک اس کو بلندیاں عطا فرمائیں گے۔ تو وہ خاندان جس میں ناچاکیاں ہیں، وہ گھرانے جس میں ناچاکیاں ہیں، جس کی اپنے باپ سے بات بند ہے نا بھائی، پاؤں پکڑ لو۔ کندھا دینا، وہ جنازے کے گہوارے کی ڈولی کا پایا پکڑنے سے پہلے اپنے باپ کے پاؤں پکڑ لو، اپنی ماں کے پاؤں پکڑ لو، بس یہ اس پایا پکڑنے سے بہتر ہے۔ اس کی زندگی میں اللہ پاک جو ہے نا سرور اور خوشیاں عطا فرما دیں گے اگر تم نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ بڑے بھائی کے پاس چلے جاؤ، بڑے بھائی کے پاؤں پکڑ لو، آپ باپ کی جگہ ہو، بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو یار، مجھے معاف کر دو۔ انسان جھک جائے، اپنے آپ کو جھکا لے، انشاءاللہ اللہ پاک راہیں اور راستے کھول دیں گے۔ سکون کی نیند سو گے اور اس ارادے سے سو گے اور اس امید کے ساتھ سو گے، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اپنے ہیں میرے کندھا دینے کے لیے، اپنے ہیں میرے کندھا دینے کے لیے۔ مجھے آوازیں لگانی نہیں پڑیں گی میرے بچوں کو کہ ہمارا باپ مر گیا، اس کو اٹھاؤ اور اس کو کندھا دو، میرے اپنے ہیں الحمدللہ کندھا دینے کے لیے۔ تو لہذا اس رات میں اس آدمی کی بھی مغفرت نہیں ہوتی کہ جس آدمی کی خاندان میں آپس میں رشتہ داریاں خراب ہوں، اور اسی طرح اس رات میں اس آدمی کی بھی مغفرت نہیں ہوتی کہ جس مرد کے پانچے ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں، ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں نا، اس آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی اس رات میں۔ بعض مسند احمد کی روایت ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جو معمول تھا نا، وہ پانچے رکھتے تھے نصف ساق، ساق کسے کہتے ہیں؟ پنڈلی کو، آدھی پنڈلی تک جو ہے نا وہ پانچے رکھتے تھے، بقیہ نیچا حصہ صاف کھلا رکھتے تھے۔ یہ تو مستحب ہے۔ واجب کیا ہے؟ واجب مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے ٹخنے کھولے رکھے، پانچے ٹخنوں سے اوپر رکھے، اور خواتین کے لیے حکم کیا ہے اپنے پانچے نیچے رکھے، اپنے ٹخنوں کو چھپا کر رکھیں۔ اور آج گنگا الٹی بہ رہی ہے۔ مردوں کا حال یہ ہے کہ وہ اتنی لمبی پینٹ پہنتے ہیں کہ وہ تلووں کے نیچے جا رہی ہوتی، گھس رہی ہوتی، اور خواتین کا عالم کیا ہے؟ الامان الحفیظ، نظام ہی الٹا چل رہا ہے بھائی، نظام ہی الٹا چل رہا ہے، نظام الٹا چل رہا ہے۔ تو نظام سیدھا کرنا ہوگا نا، سیدھا کریں گے معاملہ سیدھے ہو جائیں گے۔ تو یہ چند لوگ وہ ہیں کہ جن لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات بھی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ یہ ساری تفصیل ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی اگر ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں تو ختم ہو جائیں، اور اگر نہ ہو تو اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس چیز پر استقامت مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو ہمیں غیر معمولی طور پر قیمتی منانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس رات میں یا اللہ جیسے تو نے مغفرت کے فیصلے کا اعلان فرمایا، یا اللہ ان مغفور لوگوں میں، ان مرحوم لوگوں میں، ان رحم شدہ لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارا بھی شمار فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔